अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक के साथ सत्ती। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आई होप कि मौसम जो है वो देखें, सरदार सरफराज साहब ने तो कहा था कि जी अब सर्दी की लहर कम होगी, लेकिन रात को ठंड महसूस हुई और बारिश ना होने के बावजूद ठंडी हवाएं चल रही थी। अब पता नहीं क्वेटा की थी, साइबेरिया की थी, कहाँ की थी, ये बहरा अरब की थी, लेकिन थी। चलें, कराची वालों को नहीं हुई ना, लाहौर वालों को, इस्लामाबाद वालों को, पिंडी वालों को, पेशावर वालों को बड़ी ठंड महसूस हुई। और क्योंकि ठंड वहाँ पे है भी, ठीक ठाक भी है, कराची वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मिड ऑफ जनवरी से 12 जनवरी से दस्तक दे देगी सर्दी। फिर निकाल लीजिएगा अपनी तमाम तर टोपियाँ, अपनी जैकेट्स, अपने लॉन्ग बूट्स, स्पेशली लड़कियों ने जिन्होंने कहा हमने बड़े पैसे क्यों निकालेंगे भाई, लड़कियों ने बड़े पैसे दे के उनको होते हैं जींस के साथ लॉन्ग बूट्स पहनेंगे, फैशन है सती, समझा करें ना। तो भाई खरीदने में वो कब काम आएंगे। तो ये इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें आपकी निकलेंगी। अच्छा, और कोशिश कीजिए कि आप जो बिजली है ना घर में वैसे कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आज बड़ी खुसूसी समात होने जा रही है जिसमें ये बात की जाएगी और ये पता चलेगा कि जो बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाने नहीं मुझे लगता है कि बढ़ जाएंगे। पूछे क्यों भाई? वो ये जो है, आपको पता है कि क्रिसमस के बाद जब मार्केट ओपन हुई है तो उसके अंदर जो ब्रेंट क्रूड है उसकी कीमतें फिर से $80 को टच कर रही हैं, विच मीन्स आसान अल्फाज में कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हम सोच रहे थे कि जी आज 29 दिसंबर हो गया है तो अब हो सकते हैं कोई कमी का इम्कान हो, कमी का इम्कान अब दिखाई नहीं देता, बिकॉज द प्राइसेस हैव गॉन अप। तो आप सोच लें, बात सुनी, वैसे भी जब प्राइसेस कम हुई थी, चीज़ों की प्राइसेस कम हुई, किराए के प्राइसेस कम हुए, नहीं हुए ना। अच्छा, एक और चीज़, बी वेरी 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 अलार्म्ड एंड कॉशियस, क्योंकि ओमिक्रॉन के कल हमने देखा कि मुल्क भर में 75 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो कराची में रिपोर्ट हुए हैं। देखें, हम क्योस नहीं फैला रहे, ना हम किसी किस्म का पैनिक फैला रहे हैं, क्योंकि अभी तक रिसर्चर्स जो हैं वो ये साबित नहीं कर सकी कि ओमिक्रॉन जो है इसकी लिथैलिटी बहुत ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स ये एक नया वेरिएंट है और अल्लाह करे अभी तक तो सही नहीं लग रहा। और दूसरा वजह एक और चीज़ भी है, देखें जब आप जाते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं ये वो आपसे कौन से टेस्ट कराएंगे? अगर आप कोई भी सिम्टम, अगर मिसाल के तौर पर फ्लू के साथ, बुखार के साथ, जिस्म में दर्द के सिम्टम्स के साथ जाएंगे तो आपसे कौन से टेस्ट कराएंगे? वो आपसे कोविड टेस्ट कराएंगे, वो मलेरिया का टेस्ट कराएंगे, वो डेंगू का टेस्ट कराएंगे, वो और काफ़ी चीज़ों को असेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ओमिक्रॉन के लिए स्पेशल टेस्ट होता है तो वो जीनोम सीक्वेंसिंग, तो उससे पता चलता है। लेकिन सिम्टम बेस्ड कई मरीजों को कहा जाता है कि जो आपको मुमकिन तौर पर ये टेस्ट है। तो बहरहाल एहतियात करें, मोहतात रहें, मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, दीज आर द कीज। इतनी शादियां भी हो रही हैं और इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, सो कोशिश करें मास्क पहने। और आप लोग भी कोशिश करें भाई, अब ज़माना चेंज हो गया, छोटे इवेंट्स हो, जितना ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है, जितनी ज़्यादा गेस्ट आपके इनवाइटेड होते हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि छोटा इंट्रो, टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी केस, सी लिफाफा खोलकर दोबारा बंद कर दिया गया। राना शमीम, मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने तमाम फरीकैन तलब कर लिए। अब वालिदैन को घरों से निकाल देना जुर्म बन गया। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला, जो औलाद अपने वालिदैन को घर से निकालेगी जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी होगी। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से, क्योंकि अभी बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि हमारे सामने है। कोविड की वजह से हमने साल 2020 में बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत सारे अपने प्यारों को खोया, और 2021 भी ऐसा ही था। लेकिन समहाउ जो लिथैलिटी थी वो उसकी कम थी। लेकिन अभी क्योंकि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि मुल्क में 75 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कराची वालों आपके लिए कि सबसे ज़्यादा जो ओमिक्रॉन केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो कराची से रिपोर्ट हुए हैं। 33। अच्छा, उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि चूंकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है और ये भी एक मुमकिन मिनी पाकिस्तान है, लोग बड़ा ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, लेकिन जो वो डर और खौफ था जिसके ऊपर आप हमें बुरा भला कहते थे वो ख़त्म हो चुका है। लोग, अच्छा एक छोटी सी मिसाल ये भी है कि भाई अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचाता है। ठीक है, लोग आपका चेहरा नहीं पहचानते। ठीक है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, नंबर 1 पहचान जाते हैं लोग, पहचान जाते हैं, आंखों से पहचान जाते हैं लोग, आपकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा फ़ायदे क्या हैं भाई? ये डस्ट एलर्जी जो है, ये जो हम बताते हैं कि फ़ज़ाई आलूदगी है, PM2 पार्टिकल्स हैं, PM2.5, तो ये चीज़, इनसे आपकी बचत होती है। वैसे वायरल जो ये फ्लू होता है, इसके अलावा जो मौसमी
कोल्ड से आप बचते हैं, सर्दी से आप बचते हैं किसी हद तक मास्क पहन के? सर्दी से जो इतनी डस्ट एलर्जीज होती हैं, लाहौर में तो स्मोक का जो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लाहौर वालों ने पहली बार स्मोक जो वो बड़ा एक्सपीरियंस मसला की है हो, वहाँ पर। ये पिछले हम 7-8 सालों से एक्सपीरियंस करें तो उसमें भी डॉक्टर्स की जानिब से यही सजेस्ट किया जाता है कि आप मास्क लगाएं। तो इसलिए लाहौरियों के लिए मे बी मास्क लगाना इस टाइम में कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब मास्क लगाना इज़ मैंडेटरी, इट्स अ न्यू नॉर्मल। और वैसे भी ना अब मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने आने वाली अपनी ज़िंदगी इससे भी गुजारनी है, और ख़वातीन को तो पता होना चाहिए कि जी मास्क लगाने से थोड़ा बहुत मेकअप का खर्चा भी कम हो जाता है, मेकअप कम हो जाता है, और इट्स इम्पॉर्टेंट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी बचा रही है, प्लीज़ आप उस चीज़ को अपने पल्लू से बांध लें। बिल्कुल मर्द ऐसे ही। आदमी जेब में रख लें, ख़वातीन उसको अपने पल्लू से मान लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख्याल रखना, कम गैदरिंग से प्लीज़ आप जाएं। शादियों की इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, सच्ची मैं अभी भी देख रही थी, एक तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की मतलब कई पूरे साल नहीं जो शादी होती ना, पता नहीं रुकी नहीं थी उनकी शादियां, वो ये आखिरी 10 दिनों भाई में तो हो रही इन हैं। मौकों से फायदा और उठाएं बहुत और बड़ी है। ऐसे करें शादियां कि सस्ती हूँ, टिकाऊ हूँ, हाँ। और फिर आपके पास कहने का मौका भी हो कि बिकॉज कोविड कम वाज खर्च देयर, बाला तो हाँ नशीं। जी, कम खर्च बिल्कुल बाला ही हो नशीं, सकता है, हाँ। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और सादगी सबसे अच्छी चीज़ होती है वैसे बेशक, भी, तो आसानियां करें अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और ये जो बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से जमे गफ़ीर लोगों के जमा होते हैं, इवन ये कि शॉपिंग मॉल्स में आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग घूम फिर रहे होते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताएं और मुझे, जी। ये जो मैं वैसे एक ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, ये कहीं पर देख के ना रेस्टोरेंट्स में देख के ना शॉपिंग मॉल्स में देख कर, कहीं पर मार्केटों में देख के लगता ही नहीं है महंगाई है। वैसे अगर किसी को खड़ा कर दो तो लोग पूरी किताब छाप देंगे हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए। लेकिन महंगाई है तो सही, मैंने बहुत सारे मतलब लोग रो रहे हैं बहुत। दूसरी बात है, अच्छा ये हम क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से बात करें, और अब तो ये बात भी की जा रही है कि वो अफराद जिन्होंने अपनी जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं, वो खुद को बूस्टर के लिए भी तैयार हाँ करें। जी। और बूस्टर शॉट जो है, लाइक इफ यू आर अबव 30 50 onwards। जस्ट वॉक इन, और जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में आपको जो बूस्टर डोज है वो मुफ्त अभी लगाई जा करवाई रही नहीं थी है। आपने? मैंने बूस्टर डोज अभी नहीं लगवाई, क्योंकि सोच अभी रहा 6 हाँ, क्योंकि अभी उन्होंने कहा जी 6 मंथ्स होने। दूसरा ये कि वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, गो के अभी अब 50 30 साल की नहीं वाली, अब हुई, 30 वाली भी कर दी आई थिंक। 30 साल भी कर दी, लेकिन मेरी 16 साल की उम्र है, आप क्यों भूल जाते हैं? 18 है खैर जी, रात ओ थैंक यू वेरी मच, आपने चले 2 साल ही बढ़ा दिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाए। लेकिन बात यह है कि जी बूस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके वाले से मुसलसल बात करें, क्या ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है? हमारे साथ मौजूद हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहिबा, ये जो ओमिक्रॉन के केसेस एकदम से पाकिस्तान में इतने ज़्यादा सर्फेस पे आ गए हैं, 75 केसेस से बता रहे हैं, कितनी अलार्मिंग बात है हमारे लिए? वेल यू आर वेरी राइट, क्योंकि बीच में कुछ तकरीबन 2 महीने पहले पूरी दुनिया से कोविड का जो पेंडेमिक था ये सडनली डिक्रीज डाउन हुआ, और इसका जो पीक था ये फॉल डाउन हुआ। और फिर 11 नवंबर को साउथ अफ्रीका में फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ, और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ एंड हांगकॉन्ग एंड ओवर द टाइम ये बढ़ता चला गया। हमारे पाकिस्तान में जो फर्स्ट केस आया इट वाज इन कराची में, इट वाज इन दिसंबर, और उसके बाद अब तक 33 केसेस कराची में हो चुके हैं। ओवरऑल 75 केसेस हैं। नंबर 2 पे इस्लामाबाद है, डेट इज 17, एंड नंबर 3 पे लाहौर। अच्छा। सो ये वो बेसिकली कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन कंट्री, और हमारे पास सिटी सॉरी एंड डिफरेंट जगहों से लोग यहाँ पे मूव ओवर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ओमिक्रॉन में ये है कि इसका इन्फेक्शस रेट जो है इट्स वेरी हाई, इट इज़ 500 टाइम्स मोर पावरफुल देन डेल्टा। लेकिन लिथैलिटी भी क्या इतनी देखी? पावरफुल और लीथल। Yeah, there are two things. Number one is its multiplication, that is its virulence. Number two के इसकी कितना टाइम ये डिसमिनेट होगा, ठीक है? दो चीज़ें अलग हैं। एक है हाउ मच डेंजरस, जैसे डेल्टा वायरस था एंड वी आर वेरी स्केर्ड, इट्स अ इंडियन वायरस जो कहा जा रहा था, और डेट वाज वेरी लीथल। जो इन्फेक्टिविटी है ओमिक्रॉन की, डेट इज अबाउट 500 टाइम मोर पावरफुल देन डेल्टा। डेल्टा वाज 60 टाइम मोर पावरफुल देन अल्फा, बट डेल्टा वाज मोर डेंजरस। अब तक जो केसेस आए, दैट्स गुड दैट इस ओमिक्रॉन के इज नॉट वेरी डेंजरस। अच्छा एक और चीज़ है, ये मुझे बताइएगा ज़रा कि ज़ाहिर है कि जितने पेशेंट्स आते हैं उनकी टेस्टिंग तो नहीं होती लाइक ओमिक्रॉन के हवाले से, बिकॉज वो जीनोम सीक्वेंसिंग की तरफ जाना होगा। तो सिम्टम्स देख के आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये प्रोबेबली ओमिक्रॉन हो सकता है या क्या हो सकता है? यू वेरी राइट। देखिए जितने पहले भी वायरस आए मोस्टली हमने सिम्टम्स पे किया, क्योंकि हमारे पास ओवर द टाइम रिसर्च होती रही, पता चला कि जी आप कैसे क्या वायरस की क्या सिम्टम्स होंगे। जो ये ओमिक्रॉन वायरस है यूजुअली इस वायरस में स्मेल और टेस्ट नहीं जा रही पेशेंट की। अच्छा। ये फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और फीवर के साथ। जैसे हाउ डू यू डिफरेंशिएट
between the normal flu. देखिए आप खुद यहाँ पे पाकिस्तानी, आप एक सरकारी अस्पताल में अभी यहाँ पर होती हैं और आपको पता है कि यहाँ पे तो हम नॉर्मल नज़ला जुकाम में इतना वो सही तरीके से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो फिर आपने कह दिया कि जी क्योंकि इसमें आपकी सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं जाती है, जस्ट लाइक अ फ्लू. जितने अब तक पेशेंट हमारे पास आए अच्छा. उनकी ये चीज़ नहीं थी. कितने केसेस आए हमारे पास ओमिक्रॉन के? देखें हमारे पास कोविड के पेशेंट आए, इनमें से कोई ओमिक्रॉन का अब तक नहीं था. मगर एक बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कल के दिन में 2 प्रेग्नेंट पेशेंट जो हैं दे आर सीवियरली इल और वो कोविड पॉजिटिव आई हैं. अभी हमने उनका जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है. अच्छा, भेजा. छोटे बच्चों में ये इन्फेक्ट हो रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल में हो रहा है. सिवियरिटी इतनी नहीं है मगर अभी इट्स अंडर रिसर्च, वी डोंट नो. अभी तो हमने जस्ट पेशेंट आना शुरू हुए. अभी तो हमने मतलब दुनिया में अगर बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखें तो जैसे हमने डॉक्टर जावेद अकरम से भी बात की थी और हम उनसे भी जानना चाह रहे थे कि भाई ये बताएं कि एग्जैक्टली क्या रिसर्च इसके बारे में कह रही है. अफ्रीकन कंट्री में तो आ गया था, तो मतलब कहीं मतलब देखो हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको एक बार फिर से कह रहे हैं कि परेशान आपने नहीं होना, क्योंकि इतनी लिथैलिटी जो है नहीं सामने आ रही कि जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट था जिससे फैला तो इतने लोगों की जान गए. नहीं, ऐसा नहीं है. अभी रिसर्च नहीं कह रही, अब तक अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है और अल्लाह ना करे आगे ऐसी सिचुएशन भी हो. मखसूस कुछ चुनिंदा हमें पॉइंट्स बता दीजिए जिनके हवाले से हमें मोहतात रहना है. देखिए पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने ओवर द टाइम हम भूल गए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी नंबर 2 वैक्सीनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इम्यूनो कम्प्रोमाइज. अभी हमें पता ही नहीं है, ये वायरस अभी आया है, वी डोंट नो कि ये कितना इन्फेक्टिव होगा. हम एज्यूम करते हैं, बल्कि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये इतना इन्फेक्टिव नहीं है. मगर स्टिल यूरोप में आपने देखा कि इवन यूके में बड़ा हाई इसका इन्फेक्टिव. ये वही बात भी है कि ये जो आपने टर्म यूज़ की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, तो ये जो लोग ऐसे हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही जो है वो किसी भी वजह से मुतासर है, उनके लिए ये भी लीथल हो सकता है. या एग्जैक्टली उनके लिए लीथल हो सकता है क्योंकि ये लंग्स में मल्टीप्लाई फास्ट करता है. दो अदर ऑर्गन्स में इसका इतना फास्ट नहीं है मल्टीप्लिकेशन, मगर ब्रोंकाई और लंग्स में इसकी मल्टीप्लिकेशन इज 70 टाइम्स फास्टर देन डेल्टा वायरस. सो इट कैन इन्फेक्ट इट और हम हो सकता है अभी ऑफ कोर्स मतलब ये अगर हम देखा जाए तो ये कोविड है, वही चीज कोविड जिससे हमने देखा कि हमसे इतने हमारे प्यारों को छीना. और पाकिस्तान में जैसे आपने देखा कि 28,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अमवात हुई हैं. सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी. ओमिक्रॉन के हवाले से मैं फिर आपको कह रही हूँ कि देखिए अभी बिल्कुल पैनिक ना कीजिए, ठीक है. आपको मुसलसल आपको मोहतात रहना है, अपनी बूस्टर डोजेस भी लगवाइए. यस, ये हमारे साथ रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ लाइफ फॉर एवर नाउ. और जैसे कि फ्लू की शॉट्स होती हैं तो वैसे ही इसकी भी शॉट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट फॉर लाइफ. बिकॉज़ जैसे आप देखें स्पेनिश फ्लू आया था उसके बाद, ये इन्फ्लुएंजा ये हमारी जिंदगी में है ना. बिल्कुल ऐसे ही है. तो हो सकता है ये एक ऐसी डोमिनेटिंग स्ट्रेन हो इसकी कि जो लिथैलिटी ना करे लेकिन फैलती रहे और आहिस्ता आहिस्ता सबड्यू होती जाए. तो बहरहाल थैंक यू सो मच जी. हमारे साथ जो हमारी गेस्ट थी डॉक्टर साहबा मौजूद थी और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की. अब जनाब थोड़ी बात कर लेते हैं उस बयान हल्फे की, उस एफिडेविट की जिसने सबको हिला के रख दिया. और साबिक जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, चीफ जज थे, उनके बयान हल्फी की समाअत हुई केस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है. बिल्कुल जी. जबकि मीर शकील उर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी. तमाम फरीकैन 7 जनवरी को इनको तलब कर लिया गया है और बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील भी कर दिया गया है. चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बयान हल्फी संगीन मामला है. हाई कोर्ट के जज बेंच और उन पर इल्जामात लगाए गए. पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की गई. राना शमीम ने ज़ाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों नहीं भेजा. सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह दावा किया कि स्टोरी से पहले साबिक जज से बात की, जबकि राना शमीम ने खिलाफ किया कि खबर शाये होने के बाद उनसे राब्ता किया गया. तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि राना शमीम की भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी आपस में मैच नहीं हो रही. सो ये बहुत बड़ा एक अब केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट वेरी सेंसिटिव केस है जो कि अदालत में ऑलरेडी ज़ेर समाअत है. बिल्कुल जी. शाह खालिद से ज़रा बात कर लेते हैं. शाह खालिद, समाअत तो हुई तो ज़ाहिर है कि उसकी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं. ये जो राना शमीम के वकील ने रहमदिली से मुतालिक बात की थी कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, शाह खालिद को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. बहरहाल आ गए जी शाह खालिद. हाँ जी शाह खालिद, अब ज़रा बताइएगा ये जो राना शमीम साहब के वकील ने रहमदिली की बात की थी, इसके रीजंस क्या थे, क्यों कहा गया था उनकी जानिब से ऐसा? शुरू से जब ये केस चल रहा है तो शुरू से उन्होंने जो बयान दिया था कि वो अपनी बात पे कायम है और उन्होंने बयान हल्फी किसी के साथ शेयर नहीं की. लेकिन जब बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने उनको कहा कि आपने बयान हल्फी जो है आपकी वजह से वो लीक हुई है और ये तौहीन अदालत है,
تو پھر آخرکار ان کے جو اپنے بیانات ہیں ان میں کافی تضادات پائے گئے اور اس کے بعد مسلسل وہ بیک فٹ پہ چلے گئے اور بار بار یہ کہتے رہے. اگر اوورآل بات کریں تو کیس انتہائی اہم موڑ میں داخل ہو گیا ہے. 7 جنوری کو تمام فریقین کو طلب کیا گیا ہے جس میں سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم، انصار عباسی، میر شکیل الرحمان سمیت جو ایڈیٹر ہیں ان کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے اور عدالت نے کل انتہائی سخت ریمارکس دیے تھے اور میں کہنا ہے کہ کیوں نہ آپ سے توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کرے، کیونکہ جس نے سٹوری دی ہے وہ اپنی سٹوری پہ قائم ہے، جنہوں نے بیانی حلفی دی ہے وہ اس پہ قائم ہے، اور بیانی حلفی دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سٹوری کو آؤٹ نہیں کیا. اور شاہ خالد بیان حلفی کے حوالے سے یہ کوشچن بھی تو ریز کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اتنا امپورٹنٹ بیان حلفی سائن کیا ہے تو بجائے یہ کہ آپ اس کو عدالت کے تھرو بھجواتے، آپ نے اس کو کوریئر سروس کے تھرو بھجوایا. دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اہم سوال ہے. کل اس کو کافی دلائل بھی دیے گئے. اٹارنی جنرل کے جانب سے جو 2 اعتراضات اٹھائے گئے تھے ان میں ایک اعتراض یہی تھا کہ رانا شمیم نے اپنے پہلے بیان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ یہ بیانی حلفی سیلڈ ہے اور انہوں نے اپنے پوتے کے حوالے کیا ہے اور انہوں نے ان کو جمع کرایا تھا. لیکن جب کوریئر جو ہے وہ کھولا گیا کل تو اس میں وہ بالکل سیل نہیں تھا. تو رانا شمیم جو ہے وہ اور ان کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے انصار عباسی کو سٹوری جو ہے یہ بالکل نہیں دی اور وہ آج بھی اپنے بات پہ جو ہے وہ قائم ہے. جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ صرف ایک جج یا ایک فرد کی بات نہیں، حلفی سے پوری عدلیہ پہ بات آئی ہے. اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عالمی عدالتوں کے کیسز بھی چل رہے ہیں تو اگر آپ نے بیانی حلفی میں اور سٹوری میں جس طرح بات کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے یا وہ فکسڈ ہے تو اس سے بین الاقوامی معیار کے جو کیسز ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں ہے بلکہ یہ پوری عدلیہ پر سوالیہ نشان ہے. جب عدالت میں وہ ریمارکس دے رہے تھے لطیف افریدی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی بیانی حلفی پہ قائم ہے اور انہوں نے نہ تو کسی صحافی سے یہ بیانی حلفی شیئر کی ہے اور نہ کسی رپورٹر کو یہ خبر دی ہے. جبکہ عدالت نے جب انصار عباسی سے سوال کیا کہ آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میں نے اس سٹوری سے متعلق رانا شمیم سے خود بات کی تھی اور انہوں نے مجھے فون پہ یہ بات بتائی ہے اور یہ پوری سٹوری میں نے اپنے طرف سے نہیں بلکہ مجھے بتایا گیا تھا اس کے بعد میں نے یہ سٹوری کی ہے. تو عدالت نے کہا کہ یہ صرف ایک فرد یا 2 فرد کی بات نہیں ہے، یہ عدلیہ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر آپ لوگوں نے جو الزامات لگائے ہیں یا جو شکوک و شبہات پیدا کی ہے تو اس سے بین الاقوامی معیار کے جو کیسز ہیں وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیوں نہ آپ پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے. جب لطیف افریدی نے دلائل دیے تو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ تمام فریقین 7 جنوری کو عدالت میں پیش ہو، تمام فریقین پر فردی جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی. اس کے بعد ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہوگا. بڑے بڑے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے گواہان جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اپنے بیانات جو ہے وہ ریکارڈ کریں گے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو اٹارنی جنرل نے کل بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جس طرح کے رانا شمیم نے اپنے جو ماضی میں بیانات دیے ہیں یا جو پہلے بیان دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جو آج وہ بیان دے رہے وہ ان میں کافی تضادات جو ہے یہ پائے گئے ہیں. تو یہ اب انہوں نے عدالت کو بتانا ہے. کل جو بیانی حلفی عدالت میں جو رانا شمیم کے اہل خانہ نے بھجوائی تھی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو، تو جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اطہر من اللہ نے لطیف افریدی جو کہ رانا شمیم کی وکیل ہے ان کے سامنے کہا کہ آپ اس کوریئر کو کھول دیں، جس پر لطیف افریدی نے انکار کیا کہ یہ میں نہیں کھول سکتا. تو جب سماعت ختم ہوئی تو یہی بتایا گیا کہ 7 کو تمام فریقین پیش ہو اور ان پر فردی جرم عائد کی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ سماعت جو ہے 7 کو ہوگی، اس حوالے سے میں بھی آپ سے تفصیلات لیں گے. بہت شکریہ جی. شاہ خالد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے مفصل طریقے سے کر رہے تھے کل کی جو سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے، کیونکہ بہت سینسٹیو کیس ہے اور ایسا کیس جس نے جوڈیشری سسٹم پہ جس کہ مبینہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہارم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے جوڈیشری سسٹم کو، کہ وہ کسی طریقے سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں یا جو بھی اس طرح کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کلیریفیکیشن آنا ضروری ہے. تو اب کیا ہے؟ اب جناب میں آپ کو بتاؤں
میرا سونا میرا میٹھا شہر لاہور. اچھا میں سمجھا کہ کوئی ملتان کا تذکرہ کرتا. ہاں ویسے ملتان کی بولی بڑی میٹھی ہے, مطلب آپ اس کو نا کیونکہ سرائکی بولی کی مٹھاس ہی اور ہے, لیکن میں اس وقت مٹھاس کی بات نہیں کرنا چاہ رہی, میں بات کرنا چاہ رہی ہوں نمکین چیزوں کی. نمکین کی بھی نہیں, میں کیا آپ اس کو بول سکتے ہیں, میں کھانے کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. تو ستیش کو کیسے کر سکتے ہیں, میٹھے سے پہلے جو چیز آپ نے کھانی ہے اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے آج کل لاہور میں سردیاں ہیں, اور سردیوں کے موسم میں جتنی لاہور میں مچھلی کنزیوم کی جاتی ہے, مطلب لاہوریوں کا دل کرے تو دوپہر میں بھی رات میں بھی بیسن میں لبڑی ہوئی مچھی جو ہے, یہ تھوڑا سا ڈسٹنکشن ہے وہاں پر. بیسن والی مچھلی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے, بہت پسند کی جاتی ہے, گرل مچھلی پسند کی جاتی ہے. لیکن جو بیسن والی مچھلی ہے نا, جو مسالے لاہور میں ملتے ہیں بھائی, یہ کہیں نہیں ملتے. احمر کھوکر نا بڑے تفصیلاً ہمیں ایسی ہی ایک لبڑی ہوئی تلی ہوئی زبردست خوبصورت خوشبودار مچھلی. کیا بات ہے جی, سردیوں کی سوغات گرما گرم مچھلی. کراچی والے میں مستفید ہوں, پیچھے نہ رہنا. کراچی والے ویسے بھی جہاں پر جائیں سارا سال مچھلی کھاتے ہیں. ہم احمد آپ کو بالکل نہیں بولیں گے کہ ہمیں مچھلی بھیجیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں آنی کہیں نہیں ہے, تو ہم آرام سے سیب کھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں. ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک میں ہم سیب مکاتے ہیں, آپ آرام سے مچھلی انجوائے کریں, بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, باخبر سویرا میں اب ہم جس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ نہ صرف یہ کہ اسلامی معاشرہ ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں ایز اے فیملی ایسے کنیکٹڈ ہیں جہاں پر ہمیں والدین کے احترام کے حوالے سے ہمارا مذہب بھی درس دیتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی درس دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود باعث شرم ہے یہ چیز کہ ایسے واقعات یہاں پر بھی پیش آتے ہیں مغربی معاشرے کے ساتھ ملتے جلتے, کہ جہاں پر والدین کی قدر نہیں کی جاتی. حالانکہ جتنے حقوق والدین کے ہیں اتنے کسی اور کے آپ کے اوپر نہیں ہوتے. اور جب وہ ولنریبل ہوتے ہیں, جب وہ جوان ہوتے ہیں, ہیلدی ہوتے ہیں, آپ کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اپنی کئی چیزوں کی, خواہشات کی, خوشیوں کی قربانیاں دے کر آپ کو ایک مقام پر پہنچاتے ہیں. لیکن جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایٹ ٹائمز فرمان اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہیں. افسوس کی بات ہے نا ستیم, ایک چیز جو کہ ہمارا فریضہ ہے, ہمیں عدالت اس حوالے سے بتا رہی ہے, اور اب عدالت نے لا بنا دیا ہے. یہ لا پاس ہوا ہے, جسٹس علی باقر نجفی نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس کے مطابق کوئی بھی اولاد اپنے پیرنٹس کو, چاہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہو چاہے وہ کرائے کے گھر میں ہو, اپنے پیرنٹس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. اور اگر وہ ایسا کریں گے then they have to face serious repercussions. اچھا جی, ہوگا یہ کہ اگر خدا نخواستہ وہ والدین کو اتنے وہ بدبخت ہیں کہ والدین کو گھر سے نکالنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں, تو ان کو 7 بچے, انفیکٹ والدین کے پاس یہ رائٹس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں, چاہے وہ گھر ان کا ہو, بچوں کا ہو, اور 7 دن کے اندر اندر بچوں کو وہ گھر چھوڑنا پڑے گا. اور اگر وہ گھر نہیں چھوڑیں گے تو ان کے 1 ماہ کی سزا ہوگی. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اولڈ ہومز جو ہیں, یہاں پہ ایدی ہومز میں ہیں, وہاں پہ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں. ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایسے مارننگ شوز کیے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جو مائیں ہوتی ہیں, جو باپ ہوتے ہیں, وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے بچے ہم سے ضرور آ کے ملیں گے اور ہمیں واپس اپنے گھر لے چلیں گے. سو اب یہ, اور یہ ہونا بھی چاہیے, مطلب ٹھیک ہے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یا تو آپ کی اولاد نہیں ہے یا کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہے, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جی آپ ایک ایسی فیسلٹی میں جا رہے ہیں. وہاں پر جو دکھ بھری داستانیں ہیں کہ وہ ترس رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے. بہرحال مائیں پھر بھی بچوں کو برا بھلا نہیں بولتی. ہاں ذرا سنواتے ہیں ایسے والدین کی فریاد. آپ یہاں دیکھیں کہ یہ وہ والد ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ, ہم نے ماؤں کے ساتھ اتنے اولڈ ہومز میں جا کے شوز کیے ہیں, لیکن جو باپ جو کہ ساری عمر کماتے ہیں اور مسلسل مطلب خود ساری صعوبتیں برداشت کرتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو. جب بچوں کا اچھا مستقبل ہوتا ہے, بچے اپنا گھر بنا لیتے تو بچے کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو ایک فیکٹر اور بھی ہے نا کہ بیفور موونگ فارورڈ کہ آپ مغربی ہمارے معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ملکوں کی, تو وہاں پر والدین بھی بچوں کو نکال دیتے ہیں کم عمر میں, سارا وہ چیزیں اپنا خود بیئر کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو پال پوس کے بڑا کر کے شادیاں کروا کے گھر سیٹ کر کے. ہمارے ہاں تو ماں جو ہے اس کو تو زمین کا رب کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو باپ ہے, اگر مطلب باپ کی نافرمانی کرے, یہ ہمارے نارمز میں ہی نہیں ہے, یہ ہمارے ریلیجن میں ہی نہیں ہے. ہمارے ساتھ خواجہ نوید صاحب موجود ہیں, سینئر وکیل ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. خواجہ صاحب ویسے کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ ایک چیز جو کہ ہم پہ لازم و ملزوم ہے, ہم پہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, قرآن پاک میں اس کا حکم ہے, عدالت کو اس حوالے سے حکم دینا پڑ رہا ہے تاکہ بچے کچھ اسے سمجھ لیں.
نہیں باقاعدہ اصل میں قانون پاس ہو گیا ہے, یہ عمران خان نے کیا ہے. ہاں عمران خان نے قانون یہ تحفظ والدین کا جو آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اب یہ قابل تعزیر جرم ہے اور باقاعدہ کوگنیزیبل ہے, پولیس اس میں ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے. آج سے پتہ نہیں 10 سال پہلے میں نے خواجہ نوید کی عدالت پروگرام میں بیویوں کو کہا تھا کہ اگر کوئی شوہر مار رہا ہو تو آپ 15 پہ فون کر کے پولیس بلا لیں. اور اس وقت کمال شاہ صاحب آئی جی تھے, تو میں نے آن ایئر ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سارے ایس ایچ اوز کو انسٹرکشن دے دیں کہ اگر کسی بیوی کا فون آ جائے رات کو کہ مار رہا ہے ہسبینڈ, تو فوری طور پہ 15 کی پولیس چلی جائے وہاں اور اس کو وہاں سے لے کے اس کے ماں باپ کے گھر پہنچا دے یا تھانے میں لے آئے یا دونوں کو تھانے لے آئے, صلح کروا دے, اور اگر ٹھیک ہو جائے تو صحیح ہے. آج میں یہی بتا رہا ہوں والدین کو کہ اگر کوئی بچہ آپ کو گھر سے نکالتا ہے تو فوراً 15 پہ فون کر کے پولیس بلائیں. لوگوں کے ذہن میں ہے کہ 15 پہ فون اسی وقت کرنا ہے جب ڈاکو آئیں, تو ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پہ ہیلپ اور کمزور ہیں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ 15 پہ فون کریں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے خواجہ صاحب, بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر خواتین جو ہے جب کال بھی کرتی ہیں تو پولیس بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, آپسی مسئلہ ہے, اس کو کوشش کریں کہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں. یہ بھی تو ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا نہیں, مگر وہاں سے بچا لیں. پتہ ہے وہ نہیں, میں نے جس پروگرام میں کہا تھا 1 منٹ لگے گا آپ کا, وہ ایک عورت تھی, اس نے کہا کہ اس کا میاں فوت ہو گیا, بچی تھی 10-11 سال کی. اس نے کہا, میں نے کہا چلو بچی پل جائے گی. اس نے شادی کر لی کسی آدمی کے ساتھ بچی کی خاطر. وہ آدمی سائیکو تھا. دن کو جب کھانا وانا آ جاتا تھا, کھانا وانا کھا کے بیٹھ جاتا تھا, دونوں ماں بیٹیوں کو ملزموں کی طرح دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیتا تھا, سوال جواب, اور کوئی ذرا سی کانٹراڈکشن آتی تھی تو ٹھڈے مارتا تھا. تو اس عورت نے کہا کہ سر ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ صبح جلدی ہو جائے. چلیں سر, تو جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنسو آ گئے. یہ بھی ہم اس پہ ضرور بات کریں گے, لیکن ابھی ہم اسپیسیفکلی بات کریں ان والدین کی جن کو ان کے بچے گھر سے نکال دیتے ہیں. قانون پاس ہو گیا ہے, اگر آپ نے والدین کو گھر سے نکالیں گے تو آپ کو 1 سال جو ہے وہ قید کی سزا ہوگی, جرمانہ آپ کو الگ بھگتنا پڑے گا. تو سر جو بہت سارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سم ہاؤ وہ اسی کرب میں, اسی اذیت میں مبتلا ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ طریقہ کار بھی تھوڑا پلیز بتائیے گا. 15 پہ فون کر کے پولیس کو بلائیں, پھر ایک دفعہ ایسا جو آ جائے گا, اس کو اس قانون کا پتہ ہے, وہ خود بھی اس کے بھی والدین ہوتے ہیں, اس کو سب پتہ ہوتا ہے, وہ اچھی طرح سمجھائے گا. ہماری پولیس بڑی سمجھدار ہے, تو ماشاءاللہ وہ ہی ول ٹیک اوور دا تھنگس, معاملہ حل کر کے آئے گا. وہ ایسا جو بھی آئے گا, اے ایس آئی جاتا ہے, اے ایس آئی بھی معاملہ حل کر کے آئے گا. اچھا, تو یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ 15 پہ اس کے علاوہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے والدین کی جانب سے؟ عدالت تو فوراً آ سکتے ہیں, وہاں تو آنے کے لیے چلو آپ کو وکیل کرنا پڑے گا, پٹیشن داخل کرنے پڑے گی, جج صاحب کو بتائیں گے, فوراً جج صاحب پریورٹی کے اوپر آپ کا کیس سنیں گے. نمبر 1, آپ کو وہاں انتظار لمبے نہیں کرنے پڑیں گے, اور پولیس میں جائیں تو اس میں کہ آپ کو وکیل وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پولیس خود ہی اٹھا کے لے جائے گی ان کو. اوکے, جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اور ایسے بچوں کے ساتھ تو ڈاکوؤں والا سلوک کرنا چاہیے. بالکل سر, بالکل سر, ان کو لا کے لاک اپ کر دینا چاہیے. بھائی ہمارا معاشرہ الگ ہے, ان کا معاشرہ, مغربی معاشرے میں ایک الگ نظام ہے, نہ والدین کو بچوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ بچوں کو ہوتی ہے. یہ سب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں لوگوں نے. میں تو باہر جاتا رہتا ہوں, ویل چیئر کے اوپر اپنے پیرنٹس کو لائے ہوتے ہیں پارک میں ان کو گھمانے کے لیے, وہ بڑا احترام کرتے ہیں والدین کو. 80 سال کی بوڑھی عورتوں کو ان کی بیٹیاں لائی ہوتی ہیں, وہ میکڈونلڈ پہ ادھر لائی ہوتی ہیں اپنا صبح ناشتے کے لیے, اپنی بوڑھی ماؤں کو. 80 سال کی ماں ہوتی ہے, وہاں عمریں بہت لمبی ہیں, 80 90 100 کا تو نارمل. اور یہ ہمارا تو مذہب ہمیں سکھاتا ہے, ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے, بار بار بتاتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہیں کریں. بس ہمارے مذہب کی پریکٹس وہ کرتے ہیں, اذانیں ہم دیتے ہیں. بات آپ نے بالکل صحیح کی, اور اچھی بات یہ ہے کہ قانون آ گیا ہے, سو کوئی بھی بچہ اب اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتا, چاہے گھر آپ کا اپنا ہو. 1 سال قید ہے, جرمانہ الگ ہے, اور والدین جو ہیں وہ بھی شکایت کر سکتے ہیں. والدین کو اگر اپنے بچے کو گھر سے نکالنا ہو تو within 7 days 7 دن میں خالی کرنا پڑے گا. سو اچھی بات ہے جی, پروٹیکشن ملی بوڑھے ماں باپ کو بھی. اور اللہ کرے جی ہمارے اولڈ ہومز ہیں یہ ویران ہوں, ماں باپ کو کبھی کوئی گھروں سے باہر نہ نکالے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. سیالکوٹ میں جی ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 13 سالہ لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا, قتل کیا گیا تھا بہیمانہ انداز میں. اور اب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے
اور RPO गुजरांवाला यानी कि जो रीजनल पुलिस ऑफिसर है वहाँ के, उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वज़ीर आला ने इसके साथ साथ जो मुतासरा ख़ानदान है उससे हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया और साथ ही उनको यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ उन्हें फराहम किया जाएगा। जी जनाब, तो अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान, मैं नहीं कहूँगी बट मैं जवान ज़रूर उनको कह सकती हूँ, और ऐसे जवान जो कि जिनकी उम्र जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और थोड़ी सी ज़्यादा इतनी कि 60 साल उनकी उम्र है। बॉडी बिल्डिंग उनको बहुत ज़्यादा शौक है और ऐसी कमाल जनाब इन्होंने अपनी बॉडी बनाई हुई है। नदीम अशरफ साहब इनका नाम है। ये दिन में 2 घंटे टिका के करते हैं एक्सरसाइज। आप कार्ड्स देख लें जनाब, मसल्स देख लें। इन्होंने कहा जी कि दिल होना चाहिए जवान उम्रा चे की रखे सती। आप सोच सकते हैं अभी ऐसी एक्सरसाइज करने का जैसे ओए होए होए। नहीं भाई, या मेरे मौला अशरफ साहब आपको याद है कुछ दिन पहले हमारे पास स्टूडियोज में अब्दुल वहीद साहब भी आए थे। जी बिल्कुल, वो कंपटीशन में हिस्सा लेके जो जीते थे। और अभी साबिर भाई आए थे जिन्होंने उस दिन डांस करके दिखाया था हमें। तो ये देखें जनाब, नदीम अशरफ साहब भी इसी तरीके से एक वो आप देख सकते हैं कि कैसे स्पेसिमेन है जो कि अपने आप को माशाल्लाह फिट रखा है और 40 साल से कर रहे हैं, यानी कि 20 साल की उम्र से उन्होंने शुरू किया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो नदीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, बाखबर सवेरा में हम आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये एक तो खैर बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने जवानी में भी खुद को फिट रखा होगा, लेकिन 60 साल की उम्र तक अपने आप को इतना हशाश बशाश फिट रखना, ऐसे डोले शोले रखना, ये शौक आपको कैसे पैदा हुआ? बुनियादी तौर पे मैं कमज़ोर था बचपन में। अच्छा। तो हेल्दी होने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया और 2-3 साल एक्सरसाइज करने के बाद मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरी बॉडी जो है फिज़ीक बहुत अच्छी हो गई। तो इस वजह से जो मैंने उसको जहद मुसलसल की तरह अभी तक मैं इसको जारी रखे हुए हैं। अच्छा, आपके पास एक तो ये है कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, साथ ही साथ आपके पास बड़े मेडल्स भी हैं जो आप जीत चुके हैं। ये कौन कौन से मेडल्स हैं? मैंने डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिवीज़न फैसलाबाद, जश्न फैसलाबाद और मिस्टर हरक्लीस, और इसके अलावा मैंने पंजाब और भी बहुत सारे जो मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। तकरीबन 15 कंपटीशन है जिनमें मैंने मेडल लिए हुए। क्या बात है, 15 कॉम्पिटिशन्स में आपने मेडल भी लिया हुआ है। ज़रा ये बताएं, क्योंकि आप वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट आपने उठाया है? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग ये 2 अलग फील्ड हैं, तो आम लोगों को इसके मतलब मालूमात नहीं है। वेट लिफ्टिंग में ये होता है कि आप ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं तो आप बताते हो कि जी मैंने इतना वेट लिफ्ट किया है, लेकिन वेट ट्रेनिंग में 1000 एक्सरसाइजें हैं जो डिफरेंट तरीक़ों से उठाते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि थाई में मैंने लेग प्रेस मशीन पे 1500 पाउंड के करीब वजन जो है ना वो मैंने लिफ्ट किया। अच्छा, अब ये बताएं कि कोई ऐसा टाइटल, वैसे तो आप दर्जन से ज़्यादा टाइटल जीत चुके हैं, कोई ऐसा टाइटल जो आप अभी हासिल करना चाहते हो? मुझे ऐसी कोई मेरी फॉर लाइफ मुझे कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रही कि मैं बड़ा टाइटल हासिल करूं, लेकिन मुझे ये ज़रूर ख्वाहिश रही कि मैं पहले से बेहतर हो जाऊं, और इसको मैंने अचीव भी किया है। मैंने 15 कंपटीशन में हिस्सा लिया और अल्लाह के फजल से मैंने पहले से भी बेहतर पोजीशन लिया। जिस कंपटीशन में मैं गया हूँ उससे मैंने गेन किया है और बेहतर मेडल लिए माशाल्लाह। अच्छा नदीम अशरफ साहब, फिर आप हमारे से शेयर तो करें ना कि आपकी फिटनेस का राज क्या, आप खुराक क्या खाते हैं और इतने जो हशाश बशाश आप रहते हैं और इतना मतलब 60 इयर्स में भी आपने बता दिया कि 60 इज जस्ट अ नंबर। करते क्या है, कैसे करते हैं? जब आप प्रोफेशनल की डाइट को देखते हैं तो वो छोटे छोटे मील लेते हैं, बहुत बड़े बड़े मील नहीं लेते, लेकिन ये होता है कि दिन में 6 मील लेते हैं। तो मैं भी इसी तरह ही फॉलो करता हूँ। मैं बेसिक जो चीज़ है वो इसमें प्रोटीन है, एग्स हो गए, फिश हो गई, चिकन हो गया, बीफ हो गया, ये बेस है बॉडी बिल्डिंग की। दूसरी चीज़ें जो है हमारे माशरे में कार्ब्स जो हैं वो हमें फ्रीली वैसे ही मिलती हैं, हर घर में कुकिंग होती है रोज़ाना, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो जो स्पेशल चीज़ है वो प्रोटीन है जिस पर आपको तवज्जो देनी पड़ती है, वो इनटेक करें तो आपके मसल पहले से बहुत अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्र आपका नदीम अशरफ साहब, और आप वाक़तन नौजवानों के लिए एक मिसाल हैं, और प्लीज कंटिन्यू दिस एफर्ट। नौजवानों के लिए सबके मैं अपने लिए। अब्बू मेरे देख रहे होंगे, अब्बू देखे कुछ सीखें आप इनसे। अब क्या सीखना है? ये नहीं भाई, क्या आप क्या सीखना है? नहीं, वॉक वो अंकल, करते आपने हैं परेशान भाई, नहीं नहीं होना, ही इज बिल्कुल वेरी, माय अब्बा इज वेरी सुपर फिट, वो रोज माशाल्लाह। 7 माशाल्लाह किलोमीटर वॉक भी करते हैं। लेकिन अब्बू क्या किया आपने? आपने डोले नहीं बनाए? 20 साल की उम्र से शुरू करना था। बता दें मदिया को, पहले मशवरा देना चाहिए था मदिया को। वो कहेंगे मेरे तो बेटों ने भी डोले नहीं बनाए।
چاہے کوئی بات نہیں ہم کھا کھو کے لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ لائف سٹائل اپنانا چاہیے بیکاز اٹس اے نیسیسٹی. فزیکل فٹنس بہت ضروری جی ہے. اچھا آپ تو جم آج کل جا بھی رہے, مجھے بتائیں آپ نے بھی ویٹ لفٹنگ کرنا شروع کی ہے بھی؟ تھوڑی بہت, بیکاز یہ اسٹرینتھ ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اتنے ڈولے بنا لوں کہ میرے سوٹ جو ہیں اس سے متاثر ہوں. تو یو نو دا ریزن. آئی نو. تو ستی ویسے زیادہ سارا میکسیمم کتنا ویٹ اٹھائیے بتا دیں. سوچا نہیں کبھی, میں گنتا نہیں ہوں, کاؤنٹ نہیں کرتا, برکت نہیں ہوتی. دیکھیں ستی کو بیسکلی یہ ڈر ہے کہ نظر نہ لگ جائے, آپ لوگ نظر لگا دیں, لیکن ماشاء اللہ سے ندیم اشرف صاحب ہے تو تمام تر انکلز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سیکھیں جی, یہ آپ کے لیے. ویسے سلمان خان بھی 3 سال بعد 60 سال کے ہو جائیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم ٹو باخبر سویرا. وقت ہو چکا ہے 10:04 اور ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے ہنستے مسکراتے موجود ہیں. اور مدیہ آپ ہنس نہیں رہی ہیں. کیا کروں میں, ہنستی نہیں مسکراتی بھی تو بیٹھی بھی ہوں. میں نے اب نہیں بولنا, میں نے نہیں بولنا. آپ اس وقت سے جیلس ہے جب سے اچھا مجھے ونس مور کہا جا رہا ہے, ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں خود نہیں کی جاتی. کیا دوبارہ ستی مجھے ضرور موقع دے گا ایسے مسکرانے کا, ہی تو انشاءاللہ مسکراؤں گی. بس آئی ایم شیور کہ اگر آئی ایم شیور بچے تو نہیں ڈرے ہوں گے نا, بچوں آپ لوگ ڈرے تھے نا میری اس لاف سے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے, اور بعض اوقات دیکھیں ہمارے لیے بھی باڈی لینگویج اور اپنے جیسچرز دینا بہت ضروری ہے. تو ایسے ہی کوئی جیسچر دیتے ہوئے یہ چائے کا کپ آپ کے اوپر ڈل جانا ہے تو پھر میری جو بدلہ پورا ہو جائے گا. اتنی مشکل سے مجھے چائے کا رنگ تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے تو آج چائے یہ کہہ کے بنوائی ہے کہ چائے میرے لیے ایسی بنائے جس میں آپ کا رشتہ لینے آئے. ہاں اس کے باوجود اگر چائے مجھے ایسی مل رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. ہمارے ساتھ نہیں بہت کامیڈی ہوتی ہے, یقین مانے اگر آپ ہمارے سیٹ کا حصہ بنے اور آپ بریک میں دیکھیں جو ہو رہا ہوتا ہے, او ہو آپ لوگوں نے ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جانا, پھر آپ کا سارا دن اچھا گزرنا. ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح آپ کا موڈ اچھا رکھیں. آف کورس لائک وی ہیو ا لاٹ آف سیریس ٹاپکس ٹو ڈسکس, وہ ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن درمیان میں کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا موڈ اچھا ہو, آپ کا دن اچھا گزرے. کیونکہ ستی وہ ابھی بھی میں کہتی ہوں ہمارے بھی انفیکٹ آفس کے نیچے اور ہر جگہ یہ ہونا چاہیے جیسے چائنا میں ہوتا ہے. ایک آفس میں تھا جس کی ہم نے اسٹوری بھی شیئر کی تھی کہ مینڈیٹری ہے کہ صبح ہنستے مسکراتے ہوئے انٹر ہو اور کیمرہ آپ کو دیکھے. نہیں تو وہ سڑکیں بھی وہ کراچی کے نہ ہو نا, تو وہ پھر سنگاپور کی یا پھر چائنا کی کسی جگہ کی ہو نا. مطلب کیچڑ سے بچتے بچاتے جس طریقے سے ہمارے دوست یہاں پر پہنچتے ہیں, ہم پہنچتے ہیں, تو اس کے بعد مسکراہٹ تو نہیں رہ جاتی نا چہرے پہ. بات تو آپ نے صحیح کی, میں بھی سے پریشان ہو جاتی ہوں. میری دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں ہوتی ہے. اتنی ماشاءاللہ ایک حسین اور زبردست ٹپ کھڑبوں والی یہاں پہ سڑکیں ہیں. خیر جی, بہت ساری اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, لیکن پہلی ٹاپ سٹوریز. اگر ہمت کریں تو سب کچھ ممکن ہے. مریضوں کو اسپتال تک پہنچانے کا مشن باجوڑ میں طلباء نے چندہ جمع کر کے ایمبولینس خرید کر اسپتال کے حوالے کر دی. دور دراز رہنے والے شہریوں کو زندگی میں یادوں میں کھونا اور ماضی میں رہنا. وکیل خاقان ارشد نے ماضی کی یادوں کے لیے ریپ میوزک کا سہارا لے لیا. 90 کی دہائی کی یادیں اپنے ریپ میں تازہ کرتے ہیں گئے. اور بس کے سفر کے دوران لاہور جیسا تاریخی اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور شہر کیسا دکھائی دیتا ہے, آج آپ کو باخبر سویرا میں کروائیں گے ڈبل ڈیکر بس پر لاہور کی سیر. اچھا جی, تو اب جو ایک چیز ہے جس سے سب خوف میں مبتلا ہیں اور سیاسی میدان میں بھی اس کی بازگشت ہے, بیکاز اپوزیشن کو ایک ٹاپک چاہیے جس پہ وہ بات کر سکیں, لیکن عوام جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اور بری طرح سے افیکٹ ہوں گے. اور وہ بات ہم کرنے جا رہے ہیں 350 ارب روپے کے جس منی بجٹ کی گونج آج کل ہر جگہ ہے. بالکل جی ستی, اور دیکھیں ہم اپوزیشن کو تو ٹاپک کے حوالے سے بات کریں, لیکن یہ عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں 170 اشیاء پر پھر جو ہے وہ ٹیکسز عائد کیے گئے, اور جب منی بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کے بعد پرائسز بڑھیں گی. اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, آج ایک خصوصی سماعت بھی ہونے والی جس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو تجویز دی گئی تھی بجلی کی پرائسز میں اضافے کی 4 روپے 33 پیسے کی, اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. اور
क्योंकि जब ये बिजली की प्राइसेस बढ़ती हैं तो सिर्फ बिजली की प्राइसेस नहीं, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो तमाम तर चीज़ों पे उसका असर आता है, तो बिजली की प्राइसेस भी जब बढ़ती है तो उसका भी असर हम तमाम तर चीज़ों पे देखते हैं। अच्छा, अभी जो करंटली सिचुएशन है, क्योंकि अपोजिशन मुसलसल हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, वो कह रही है कि भाई देखें ये जो मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट से आवाम को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, जबकि हम देख रहे हैं कि जो विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी हैं वो कह रहे हैं कि जी ये मिनी बजट नहीं है, ये आपके बजट में एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट What was that? Adjustment. How can you do that and how can they do that? आई डोंट नो, मतलब आई वंडर कि ये कोई सूट है जिसमें हल्का सा एडजस्ट करके 1 आध इंच बढ़ा दिए जाएं ताकि आपकी वेस्ट पूरी आ जाए, ये क्या है, कैसे है? बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो दिखा दें। नहीं, बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। या तो आप कहते हैं आईएमएफ नहीं लेते, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं, अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें आईएमएफ के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें। ये बजट से पहले मैं बता नहीं सकता बिकॉज मैंने ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन किया। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा जी, बट 3 रुपए की गोली अगर 7 रुपए की हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, लेकिन बात ये है कि आम आदमी की डेफिनेशन क्या है? किसी भारतीय पार्टी की तो बात नहीं हो रही कि आम आदमी पे असर नहीं होगा। आम आदमी जनता हो सकता है उनका हवाला दिया, बखैर। क्योंकि यहाँ पर तो हर चीज का असर होता है जी, We all are suffering. हर चीज का। और हमारी एडजस्टमेंट नहीं है, ये आवाम के ऊपर एडजस्टमेंट का वो। और कहा यह जा रहा है कि ऑपोजिशन हल बनाए, अब बताए। अब बात यह है कि ऑपोजिशन हल बताने के लिए उसको आना पड़ेगा गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में जो जमात दावे करके गई है तो ऑब्वियसली उसी को परफॉर्म करना होता है और आउटस्मार्ट करना होता है ऑपोजिशन पार्टीज को। तो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो ऑपोजिशन फिर हुकूमत में आके फिर आपको बता सकती है कि वो कैसे डिफरेंशिएट कर अच्छा, सकते हैं। इसके जवाब चीजें में बेहतर कर सकते ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि जी ये जो मिनी बजट है ये पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर खतरा है, और साथ में उन्होंने कहा कि अगर ये मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा, हालात बेहतरी के बजाय मजीद बदतरीन हो जाएंगे। उधर मिनी बजट से लाइल होने पर इत्तेहादी वज़रा ने भी एतराज़ उठा दिया है, और इत्तेहादी जमात के वज़ीर ने कहा है कि पहले हमें तो बताएं कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। अच्छा, ज़राए ये भी कह रहे हैं कि MQM के वज़ीर ने कहा है कि आप हमें दिखाएंगे तो फिर ही हम अपना जो इनपुट है वो आपको इस हवाले से देंगे, जिस पे वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि बिल्कुल हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन भी रखते हैं। और अपोजिशन ने भी मिनी बजट के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते जो हैं वो अब शुरू कर दिए हैं। सो मेरे कंसेंसस तमाम पार्टी को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये अवाम जो है उसको, बल्कि आवाम से पूछे ना कि वो क्या चाहते हैं भाई इस सिलसिले में। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि ये जो मिनी बजट नहीं है ये बस मेरे एडजस्टमेंट है और आम आदमी पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई जो है वो अहमकाना बात नहीं हो सकती। ये जो बिल ला रहे हैं तो क्या वो फाइनेंस बिल नहीं है? और फाइनेंस बिल जो होता है वो उसे ही बजट कहते हैं और वो बजट होता है। और जब आप 350 अरब रुपए की जो है वो टैक्सेशन और सब्सिडीज़ विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उससे जो है वो असर ना पड़े और चीज़ें महंगी ना हो और महंगाई जो पहले ही लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल क्या नामुमकिन बना चुकी है उसमें इजाफा ना हो। ये एक ऐसा एक ज़ालिमाना इक़दाम होगा हुकूमत की तरफ से आवाम के ख़िलाफ़ कि इससे जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी और उनकी तकलीफ़ में जो है वो इजाफा होगा। और ये हुकूमत जो है ये अपने लिए जो है ये कब्र खोद रही है। इनको पता चलेगा जब ये अवाम में जाएंगे। अभी KPK में तो एक छोटा सा इनको जो है वो मिला है ट्रेलर, तो लोग जूते मारेंगे इनको जब ये लोगों में जाएंगे। ये फवाद चौधरी साहब जो यहाँ पे ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, राना साहब ये कहेगा, आप लोग हुकूमत को इतनी कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि IMF की तरफ चले गए, तो बार बार कह रहे थे कि हम IMF नहीं जाएंगे, फाइनली वो वहीं गए। कह रहे हैं कि ठीक है आप बता दें कि अगर हम IMF ना जाएं तो फिर हम क्या करें। तो आप लोगों के पास कोई मुतबादिल हल मौजूद है, कोई तजवीज़ मौजूद है जो आप इनको दें? IMF के पास ना जाएं तो कहाँ जाएं वाली बात जो है, चले जाएं आप, लेकिन ये आपको किसने कहा है कि आप हर चीज़ लिख के दे दें उनको? और ये अपोजिशन तो नहीं कह रही, ये आपके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपके गवर्नर्स कह रहे हैं कि जी IMF को हमने $6 बिलियन के सब कुछ लिख के दे दिया है, लिखवा लिया है IMF ने, स्टेट बैंक को उनके हवाले कर दिया है। अब आप उसको ऑटोनॉमी भी दे रहे हैं।
کہ آپ اس کو پوچھ بھی نہیں سکتے، نہ گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے، نہ نیب پوچھ سکتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ پوچھ سکتا ہے. تو یہ جو ان کی نااہلی اور نالائقی ہے جو ملک کو جو ہے وہ لے کے ڈوب رہی ہے، تو اس سے تو کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپوز کرنے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ذی شعور اور کسی بھی محب وطن آدمی کے لیے جو ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے وہ اس وقت جو یہ کرنے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنا پوری طرح سے جو ہے اپنی ایفرٹس نہ کریں. تو اب یہ سب جو ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں، یہ منی بجٹ جو لایا جا رہا ہے، اس پر اب آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے اپوز کریں گے، اس کو ایکسپوز کریں گے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور تمام جو ممبرز ہیں کسی کو یہ وہم نہیں رہے گا یا ابہام نہیں رہے گا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے ساتھ. تو باقی پھر ان کا اپنا ضمیر ہے، اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ بات کریں گے تو اپنے لیے بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی، دنیاوی طور پہ بھی، اور خدا کے ہاں بھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ یعنی اپنی حمایت اور اپنا جو ہے وہ اپنا آج بھی اور اپنا کل بھی جو ہے وہ بہتر کریں گے. لیکن اگر انہوں نے پھر یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر انہوں نے اس طرح سے اپنی سیاسی خودکشی کرنی ہے تو وہ کریں. یہ آنے والے دنوں میں جب یہ الیکشن آتا ہے تو یہ تو اب چند مہینوں کی بات ہے، اس کے بعد تم کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. صحیح. اچھا رانا صاحب، بس جاتے تھے آخری سوال آپ سے میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کرنا چاہیں گے، لیکن یہ سوال ہمارا نہیں ہے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود تو نہیں آئیں گے، ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے، اور برطانوی حکومت سے اس حوالے سے بات چیت بھی جاری ہے، اور جو قوانین میں موجود سکم تھے وہ بھی دور کر لیے گئے ہیں. اس سٹیٹمنٹ پہ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ میاں نواز شریف انشاءاللہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. یہ بالکل ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ آئیں. ان کا وطن ہے، ان کا ملک ہے، اور اس ملک کے لوگوں نے ان سے پیار کیا ہے، پیار کرتے ہیں، وہ ضرور آئیں گے. لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ ایک تو ان کی جو صحت کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹروں کی مشاورت، اور دوسرا جو ہے وہ اس بارے میں وہ خود فیصلہ کریں گے. پارٹی سے بھی مشاورت انہوں نے کی ہے، پارٹی نے اپنی رائے دی ہے، لیکن فیصلہ وہ خود کریں گے. اور جب وہ کریں گے فیصلہ تو وہ باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ وہ کس تاریخ کو جو آ رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پہلے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ میڈیا میں سامنے آ کے کہا تھا کہ جی میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آ رہا ہوں. تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی خفیہ بات ہوگی. بالکل اس کو اوپنلی جب انہوں نے آنا ہوا تو وہ خود اس کا فیصلہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کیونکہ سب دیکھیے بہت بڑا ڈفرینس ہے واپس لے کر آنا اور واپس آنا. ہاں، لیکن وہ واپس لے کے کیسے آئیں گے؟ اتنا عرصہ نہیں لے کے آئے، تو اس کے اوپر ریزنز بھی بتا دیے کہ کیا کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب نہیں آئے. تو پھر لیکن رانا صاحب نے کہا ہی ول کم بیک. ہی ول، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگر نہیں آئیں گے تو بڑا دھچکا پہنچے گا اگلے الیکشنز میں نون لیگ کو. بہرحال یہاں پر ایک شارٹ کٹ جناب جلدی امیر ہونے کا وہ ناکام ہو گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، وہ فوائل کر دیا ہے وہ منصوبہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر. اور ایک مسافر سے 1 نہیں 2 نہیں 3.5 کلو ہیروئن برآمد کر لی ہے، اور برآمد منشیات اور مسافر کو اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے بھی کر دیا گیا. بالکل جی، اور اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے نمائندے صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین، یہ ہوا کیا ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات تو بتائیں پوری. دیکھیں یہ بڑی کارروائی کی ہے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافر ابو ظہبی جانے کی کوشش کر رہا تھا. جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تقریباً 3.5 کلو گرام آئس ہیروئن، جس کی عالمی منڈی میں 4 کروڑ روپے مالیت بتائی جاتی ہے، اور یہ ابو ظہبی ہیروئن اس پکڑنے کی کوشش ناکام بنائی ہے. مسافر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مسافر نے بڑی مہارت سے اپنے ٹرالی بیگ کے خفیہ خانوں میں چھپا رکھی تھی، جسے برآمد کر لیا گیا ہے. اے ایس ایف کے مطابق مسافر سے انویسٹیگیشن جاری ہے. مزید قانونی کارروائی کے لیے مسافر کو اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے کر دیا. تو اس طرح سے ابو ظہبی ایک بڑی 3.5 کلو منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی ہے. بیسیکلی دیٹ واز کرسٹل میتھ، جسے آئس کہا جاتا ہے، وہ اسمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لے جا رہا تھا. مطلب کیا کانفیڈنس ہے بھائی، اور آئی ایم شیور کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا محمد صلاح الدین، آپ نے ہمیں تفصیلات دی. جسٹ امیجن 3.5 کلو کرسٹل میتھ
مطلب طرح طرح کے پتہ نہیں کون کون سے میکینزم جناب یوز کرتے ہیں اور یہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالتے ہیں دوسروں کی بھی. بالکل جی, کیونکہ اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے اگر ہم یو ای کنٹریز میں بھی اس حوالے سے بات کریں. اچھا, اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں جو کہ نہ صرف اپنے اچھے کریئر, اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں بلکہ وہ اپنی سوسائٹی کے اچھے فیوچر کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ لوگ نہیں سوچ سکتے. بالکل. خیبر پختونخوا کے ضلع جی باجوڑ ایجنسی اور باجوڑ ایجنسی میں جو وہاں کے طلباء موجود ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وہ اتنی موجود نہیں ہیں, یہاں پر ایمبولینس کا فقدان ہے. تو ان اسٹوڈنٹس نے کیا کیا یونیورسٹی کے کہ انہوں نے کیا چندہ جمع, پیسے جمع کیے اور اس کے بعد خریدی ایمبولینس جو کہ انہوں نے پھر کر دیے جی حوالے اسپتال انتظامیہ کے. اور اب یہ جو ایمبولینس ہے یہ جیسے میتیں ہیں ان کو لے کے جانے کا اور ساتھ میں جو دور دراز کے علاقوں میں جو مریض جو موجود ہیں, جو بیمار لوگ موجود ہیں, ان کو جو ہے یہ بڑے اسپتالوں میں لے کے جائے گی. بھائی دیکھیں قطرہ قطرہ کر کے دریا اور سمندر بنتے ہیں تو یہی ہے طریقہ کار, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس سے سہولت ہوگی, صدقہ جاریہ ہے, کتنی دعائیں اس سے حاصل ہوں گی. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. فلاحی تنظیم کے رکن ہیں محمد عرفان, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے, ہر کوئی اپنے بارے میں سوچتا ہے. کیا ایسا ہوا تھا کہ خیال آیا کہ نہیں یہ ایمبولینس سروس ہونی چاہیے اور اس کے لیے اتنا ایفرٹ ہمیں کرنا چاہیے؟ کہ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری کچھ کلاس فیلو نے یہ مشورہ کیا تھا کہ جب ہم ایف ایس سی کریں گے تو ایک فلاحی تنظیم بنائیں گے. تو جب ہم نے ایف ایس سی کی تو ہم نے سب اکٹھے ہوئے اور ایک میٹنگ کی. تو اس میٹنگ میں ہم نے یہ پروپوزل دے دیا کہ ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں گے جو ایجوکیشن پہ کام کریں گی, کیونکہ ہم خود بھی اسٹوڈنٹ تھے اور جو اسٹوڈنٹ کو جتنے مسائل اور مشکلات سامنے آتے ہیں ہم ان کو حل کرنے کی اچھی طرح کوشش بھی کریں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں. تو پھر جب بعد میں اس میں ایمبولینس کا مسئلہ اس طرح ہے کہ ہماری تنظیم کے ایک ممبر رات کے وقت اسپتال میں موجود تھا, تو اس وقت ایک خاتون وفات ہو گئی. تو اس کو لے جانے کے لیے کوئی خاص انتظام موجود نہیں تھا, یا اس کے ایمبولینس اسپتال والوں کے جو رول ہے وہ اس میں ایمبولینس نہیں دیا, تو لوکل گاڑی میں ڈال کے وہ گھر لے کے گیا. تو جب بعد میں ہمارے ایک میٹنگ تھا تو اس نے اس بات کی کہ اس طرح میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے. تو ہم سب نے پھر مل کر یہ کوشش کی اور اس کے لیے سوچا کہ ہم یہ مسئلہ حل کریں گے. بالکل جی, اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا کہ مریضوں کو اور میتوں کو منتقل کرنے کے لیے جو مسئلے مسائل ہوتے تھے آپ لوگوں نے بڑے وہ فیس کیے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی کبھی مطلب کسی بھی حکومتی نمائندے سے کبھی بات نہیں کہ بھائی یہ کام تو حکومت کا کرنے کا ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جو میت اور مریضوں کو گھروں کو منتقل کرنے کے لیے جو سہولت ہے ہم نے 2-3 بار انتظامیہ سے بات کی, لیکن اس کا کوئی اچھی اور پازیٹیو ریزلٹ ہمیں سامنے نہیں آیا. تو اس وجہ سے پھر بعد میں ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہم خود پرائیویٹ سسٹم سے آرگنائزیشن سے وہ ایمبولینس لیں گے اور اسپتال کے حوالے کریں گے. اچھا, اب تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عرفان صاحب کہ یہ جو قبائلی علاقے ضم ہو چکے ہیں صوبے میں, تو صوبے میں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 سروس فعال ہے جو بڑی کہ ایکٹیو ہے, جگہ جگہ اس کی رسائی ہے. تو یہ باجوڑ کی سائڈ پہ یہ ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا اس کا؟ جو ابھی بھی قبائلی اضلاع ہے وہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے, تو اس کے بعد مختلف کی جو فیلڈز ہے اور مختلف کی جو ادارے ہیں وہ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو گئے اور اسٹیبلش ہو گئے. آپ نے جس طرح ریسکیو کی بات کی, ریسکیو 1122 کا جو ادارہ ہے وہ ریسنٹلی اسٹیبلش ہوا ہے. میرے خیال میں تو جو ریسکیو کا ادارہ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے اور اچھی طرح کام کرتا ہے, لیکن اس کے رول میں یہ نہیں ہے کہ وہ میت یا مریض کو گھر تک پہنچائے یا لواحقین تک پہنچائے, کیونکہ اس کے رول میں یہ ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ نیئرسٹ ہسپتال یا نیئرسٹ کوئی اس طرح سینٹر ہوتے ہیں اس تک پہنچاتے ہیں. اچھا عرفان صاحب, یہ کہے گا کہ دیکھیں جو آپ لوگوں نے اتنا زبردست انیشیٹو لیا ہے اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ باجوڑ کے لوگوں کا دل کتنا بڑا ہے, لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ضلع باجوڑ میں لوگوں کا تعلیم کی طرف کتنا رجحان ہے, اور ساتھ میں آپ لوگوں کی جو فلاحی تنظیم جو لوگوں کی صحت کو لے کے اتنی زیادہ سیریس ہے, یہ بچوں کی تعلیم کو لے کے کیا کچھ کر رہی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تعلیم کا رجحان تو کافی زیادہ ہے. مطلب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے, لیکن شروع میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہر کوئی اس کو اسکول کو میں داخل کرواتے ہیں, لیکن بعد میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ 2 ریزن ہے.
नंबर 1 ये है कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसने इतनी कोशिश नहीं की है कि मतलब वहाँ पे अच्छी टीचर मुहैया करें। अभी भी वहाँ पे टाट का कल्चर है, मतलब आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाए तो वहाँ पे 300 से 400 तक तलबा होते हैं, टीचर देखा जाए तो 1 या 2, मुश्किल भी वो 1 या 2 टीचर आपको मिलते हैं। तो इस वजह से एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है गुर्बत है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुर्बत है, तो ज़्यादातर बच्चे वो इस तरह प्राइमरी पास करके फिर मेहनत मजदूरी करने लग जाते हैं। कोई लाहौर, कोई कराची, पेशावर, रावलपिंडी, इस तरह इस इलाकों में जाते हैं और वहाँ पे रेड़ी लगा कर मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप ज़ाहिर है कि तालीम के साथ साथ ये बड़ा मुश्किल होता है कि कई जगहों पे फोकस करना, तो कैसे ये जो फलाही तंजीम है इसके लिए वक्त निकालते हैं? साथ साथ वक़्त निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान के दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। जब आप किसी चीज़ में दिलचस्पी लेते हो तो उस वक़्त आपके लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ा और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की दुआएं मेरे साथ है और इस वजह से मेरा रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है, फलाही तंजीब के रुकन हैं, और बाजोड़ में क्या ज़बरदस्त इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है कि एक एम्बुलेंस ख़रीद के, कबायली ज़िला है, जम तो हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक वो रेस्क्यू 1122 या वैसे नॉर्मल जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी वहाँ पर रसाई नहीं है। तो लोगों की मुश्किलात हल की हैं, आसानियाँ पैदा की हैं, और कहना उनका बड़ा अच्छा है कि दिलचस्पी होनी चाहिए, वक्त निकल आता है। When there's a will, there's a way. तो बहुत अच्छी उन्होंने बात की। ये वो काम है जो कि हुकूमत को करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तलबा करें और अपनी जो एक्सपेंस है वो अपनी पॉकेट मनी से उसका उठा रहे हैं। अच्छा, अभी आपको हम खबर देते चले कराची से, वो ये है कि कराची में साहिल पुलिस ने गैर मुल्की शराब बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिमान से शराब की 113 बोतलें बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। नज़ीर शाह मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा नज़ीर शाह, ये न्यू ईयर से पहले क्या हो रहा है? साहिल पुलिस है जिसने साले 9 पर होने वाली एक हाई क्लास पार्टी का मजा किरकिरा करते हुए ब्रांडेड वैन की बोतलें बेचने वाले 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिनमें अनवर और फैसल शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ ब्रांड की महंगी तरीन बोतलें जो साले 9 की पार्टी में इस्तेमाल होना थी, जिनसे 113 महंगी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जिनमें ब्लैक लेबल, रेड लेबल, एब्सोल्यूट, वोडका, श्वास रीगल और दीगर शामिल है। और बताया जा रहा है कि शराब गाड़ी के जरिए सप्लाई की जा रही थी और मुलजिम ने ये इंकशाफ किया कि डिफेंस डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो उनके पक्के काबिल भरोसा कस्टमर है उनको ही सप्लाई की जाती है। जबकि एसपी का कहना है कि सप्लायर अनवर आदि जनाब पेशा और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया। नज़ीर शाह में बता रहे थे कि किस तरह से साहिल पुलिस ने जो मज़ा है न्यू ईयर का कई लोगों का किरकिरा कर दिया। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। गलगपाड़ा करते बिल्कुल। उसके बाद देखते पे सी व्यू पे कितनी तेज ये गाड़ी चलाते हैं, मतलब अक्सर वहाँ पर जो तूफान बदतमीजी है वो बिल्कुल जी, फायरिंग होते देखते नहीं तो बहुत अच्छी बात है जी। तरीके चेक करें, गाड़ी में रख के सप्लाई पे फ़ोन नंबर्स पे, और मतलब अपनी तरफ से ना वो जो खाने की डिलीवरी सर्विस थी वो शुरू की हुई है। बहुत अच्छा हुआ जी, सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि बाकी भी जरा सबक सीखें। हाँ जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे रैपर से। वैसे तो ही इज अ क्रिमिनल लॉयर, लेकिन वो अपने रैप के थ्रू जो नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं, और ऐसा कमाल तड़का लगाते हैं, ना सिर्फ ये कि नॉस्टैल्जिया का तड़का लगाते हैं बल्कि वो हालाते जो हाजरा पे इतने विटी तरीके से, इतनी क्रिएटिवली उन्होंने रैप तैयार किया। मुझे तो लगा, मैंने कहा ये तो एमिनेम पीछे गया, साडा पाकिस्तानी एमिनेम ने जितने अब तक मुकाबले किए हैं सारे जो है वो आप देखते हैं कि लाइव रैपिंग एमिनेम फेल। हाँ, तो जरा आपको सुनवाते हैं। बात है जी, और सोचें कि ये प्रॉपर स्टूडियो में प्रॉपर बीट के साथ जब ये रिकॉर्ड हो। भाई मैंने इनके बाकी भी रैप सुने जो हालाते हाजरा पे और जो इन्होंने जो सटायर जो बनाए हैं, तो हम इनके बारे में क्या बात करें। खाकान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, हम आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं लॉ स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम खाकान, वेलकम टू बाखबर सवेरा। खाकान, एक तो भाई मैं आपको पहले से बता दूं, आई एम योर फैन। मैंने पिछले दिनों छुट्टी में थी तो मैंने तब आपके माशाल्लाह से देखे कि आपने जो रैप सॉन्ग्स बनाए हैं, क्या कमाल। ये कहाँ से लाते, इतना टैलेंट कहाँ से आया? जी ऐसा है कि मैं कॉलेज से ये थोड़ा बहुत किया करता था,
اور دوسرا کلاسیکل تو میں کر نہیں سکتا تھا جیسا کہ آپ کو اس وقت سنائی دے رہا ہے اور باقی سب کو بھی کہ آواز میری کافی بھاری ہے. تو تھوڑا بہت شروع کیا تھا گورنمنٹ کالج کی میوزک سوسائٹی میں, لیکن وہ پھر مجھے لگا کہ یہ میرے سے ہوگا نہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا اور چینج کرنے کی کوشش کی. تو دوستوں یاروں میں اکثر کیا کرتا تھا, لیکن ایز سچ کبھی ہمت نہیں جٹا پایا کہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں. لیکن پھر ایک دفعہ جب ڈالا تو وہ کافی وائرل ہوا, لوگوں نے بہت پیار کیا, بہت پسند کیا. تو پھر آہستہ آہستہ تھوڑی بہت ہمت پیدا ہوتی ہے. یہ جو کمپوز ہیں یہ ساری چیزیں یہ خود, کیونکہ ریپر ہونے کے لیے آپ کو حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. لائک یوں اسپلٹ سیکنڈز میں آپ کے پاس نیک لائن, ناٹ ایوری ون کین ڈو دیٹ. تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو کافی مشکل ہے, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. دیکھیں جی, یہ آپ کی انکلینیشن کس طرف ہے وہ زیادہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں کافی زیادہ ریپ سنا کرتا تھا, ہندوستانی ریپ, پاکستانی ریپ, اور کافی چیزیں میں یہ سنا کرتا تھا. تو وہ جو لفظوں کی جغل بندی اور اس کے ساتھ پھر ایک جو الفاظ کا میل اور پھر بیٹ پر گانا بٹھانا, تو یہ مطلب یہ مجھے کہیں نہ کہیں میرا ذہن اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر چکا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کیوں نہ ہم ٹرائی کرتے ہیں. تو ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی کہ ہم جو 90 کی دہائی کے بچے تھے اب آج جوان ہو گئے ہیں, تو اب اس میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے. تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا گانا بنائیں کہ جس میں ہم 1-1.5 منٹ میں اپنے بچپن کی یادوں کو بھی دیکھ سکیں, ان کو وہ سارے بچپن کی یادیں جو ہیں وہ جی سکے دوبارہ. اس لیے پھر میں نے یہ دوبارہ کیا. اور آپ کو دیکھ کے نا ایک بڑے مزے کی فیل یہ بھی آ رہی ہے کہ یو آر اے دیسی ریپر, مطلب مچ بھی ہے تے نل مچنو تاؤ بھی دے رہے. میں دیکھ رہی تھی آپ کے کچھ کرتوں میں پراپر پتا چل رہا تھا کہ جی آپ نے اس کے صحیح کو تاؤ دیا ہوا ہے. تو میں چاہتی ہوں ایسے تاؤ دیتے بھی نا ایک ہمارے شو میں بھی کچھ سنا دیجیے. چلے جی, میں آپ کو تاؤ دیتے ہوئے کچھ سنا دیتا ہوں. اپنا انٹروڈکشن میں اکثر میں دیتا ہوتا ہوں اپنا ریپ میں, لیکن بیٹ کے ساتھ یہ شاید تھوڑا عجیب لگے, لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میرا نا خاک کان 6 فٹ دا جوان اٹور دا میں جیوے کوئی جے چل دا طوفان, جے ریپ کر رہا اپنے نچے سارا پاکستان, میں ماننا وے اج میری نہیں کوئی پہچان, پر ایک دن ہوما لوری کڑیاں دی جان. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جی جی انٹرو چیک کریں جی. ابھی ہماری داڑھ بھی گیلی نہیں تھی خاکان, پلیز کچھ اور بھی پلیز. کئی سارے ہیں لیکن وہ بیٹس کے بغیر تو کوئی بات نہیں, ہم اس کو انجوائے کر یہ رہے تھا تھے, کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے تھے. آپ چھوڑ دیں اس کو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا سنا دیتا ہوں کہ جب میں ایف اے میں پڑھتا تھا تو میتھ میں میری سپلی آ گئی تھی. تو اس میں کافی پھر میرے دوستوں کی بھی آئی تھی, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی اسی طرح کی آپ کے رزلٹ بھی آئیں گے. تو اس میں یہ تھا آخرکار فرسٹ ایئر کا رزلٹ بھی تو آیا, میری میتھ کی سپلی نے ایسا کام مت دکھایا, پوری فیملی میں میرا چہرہ بلیک کروایا, میرے 11 دی بھی سپلی سب نے مل کے پنگڑا پایا. کیا بات ہے. اچھا خاکان, ویسے اپنی سپلی آ جائے تو دکھ ہوتا ہے, لیکن دوست کی آ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی نہیں پاس ہوا. اگر وہ پاس ہو جائے زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہاں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ ہم سب اس میں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. جو میں نہیں بسیا تو تینوں بھی نہیں بسن دینا. اچھا اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپ وکالت بھی کرتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کمرہ عدالت میں آپ کو کسی کوئی بات سن کے جج صاحب ایسا کبھی نہیں ہوا؟ سنو جج صاحب, ایسے کبھی کیا آپ نے؟ نہیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وکالت ایک بڑا سنجیدہ شعبہ ہے, اور اکثر لوگوں نے میرے سے یہ سوال پوچھا ہے مختلف انٹرویوز میں اور دوستوں نے بھی کہ جب کیس ہار رہے ہو اور دلائل ختم ہو جائیں اور ثبوت آپ کے کیس کے برعکس ہوں, تو تب آپ کیا اس کو عدالت میں ریپ کریں گے؟ تو میں عدالت میں تو تب بالکل نہیں ریپ کروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ توہین عدالت کے چکر میں کالا کوٹ پہن کے میں اندر ہی چلا جاؤں. ہاں بالکل جی, ورنہ وہی والی بات ہو جائے گی نا جو میتھ میں سپلی آئی تھی جس سے منہ کالا ہوا تھا, یہاں پہ نا کچھ مسئلہ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مطلب ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹائم فار دس, یا پھر وہی والی بات ہے اٹ کمز نیچرلی ٹو یو, کیسے ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں جی, میں زبردستی اپنے آپ پر جبر کر کے نہیں بیٹھتا, لیکن کوئی ایک ایسا موقع بن جاتا ہے ویکینڈ پہ کہ جب میں کوئی ٹاپک کو کافی دیر سے سوچ رہا ہوں تو لکھتا ہوں. جیسے آج کل ابھی جو میرا نیا آئے گا وہ یہ ہے, کیونکہ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ جو کافی عورت مارچ, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور مختلف چیزیں جو چل رہی تھی,
تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں, یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو ایک لڑکے کو پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک, پھر شادی سے بڑھاپے تک جو اس کو سہنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, جو اس کو سوچنا پڑتا ہے, جس بھٹی سے وہ گزرتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ آواز کہیں نہ کہیں دب گئی ہے, دب جاتی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں عورتوں کے لیے تو بناتا ہی ہوں, تو کیوں نہ ہم اپنے بیٹی بھائیوں کے لیے بھی کچھ کریں. کیا بات ہے, اب ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں ہے, ان کو سہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, مضبوط رہنے کی اجازت ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, میرے اس وقت نا PCR میں نعرے لگ رہے کہ خاقان دے نعرے بجن گے, تو آپ سنا دیں جو آپ ایک آدھ لائن کوئی ابھی سنا دیں جو آپ نے لکھا تھا. نہیں اس وقت تو میں نہیں سنا سکتا, وہ میں آفیشیل ٹریک اس کا کیا بات, وہ کچھ ہی عرصے میں ریلیز کروں گا. زبردست جی, ویل ویٹ فار لیکن حالات حاضرہ پہ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ آپ نے کچھ شیئر کرنا چاہیں گے جو ہم چلا بھی سکیں؟ حالات حاضرہ پہ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا, لیکن میں اس پہ کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ گھبرانے کی تھوڑی سی اجازت دے دیں, کیونکہ نہ کلائنٹ کے پاس پیسے ہیں فیس دینے کے, اور جو ہمارے پاس ہے اسے خرچہ پورا نہیں ہو رہا. یہ اچھی بات ہے, آپ کی اپنی فریٹرنیٹی کی بھی بات کریں. اچھا یہ بتائیں کہ لوگوں کا رسپانس اوور آل کیسا رہا, یوٹیوب سے لے کے اوور آل دنیا بھر میں لوگ بڑے فین ہوں گے آپ کے, ہمارے علاوہ بھی. جی میرا کوئی یوٹیوب چینل تو ابھی تک نہیں ہے, نہ ہی میں کسی اور پلیٹ فارم پہ ہوں سوائے اپنی پرسنل فیس بک پروفائل کے. لیکن اب جتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے اور جتنی مجھے افیکشن ہر مطلب ہر کونے سے مل رہی ہے, میں سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کو اور اپروچ کروں اور ان کے جو خیالات ہیں ان کو اسی طرح جغل بندی میں بیٹس کے ساتھ لے کے آؤں, تاکہ اگر وہ درد بھی ہے تو سہتے ہوئے اسے مزہ آئے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. خاقان ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑی جو ریپ ہے نا, یہ ریپ بہت زیادہ مطلب لوگ لٹرلی ریپ سے انقلاب دے رہے تھے. یہ ریممبر ہمارے بچپن میں گانا تھا, آندھیاں تیز ہیں, کلیاں نوخیز ہیں, توڑ کے مت پھینکنا, ہر طرف دیکھنا کہ کون کس طرح سے ہے, یہ زندگی دو پل کی, آج کی اور کل کی, وقت ہے اب بھی جان لو, جاگو. جاگے جی, بریک کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, بنو سے یہاں پر ایک بریکنگ نیوز آپ کو جلدی دے دیں. وہ یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وہ بھی 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے, باقی پورا دن رات بجلی نہیں ہوتی, اور شہری اس پر وہ بھی 24 گھنٹے. تمام تر اپلائنسز جو ہیں, ہم نے دیکھا الیکٹرانک اپلائنسز ہیں, وہ ان کا استعمال بھی 1 گھنٹہ ہو سکے گا. اور دوسرا یہ کہ چارج کیا کر سکیں گے, آپ کام کیسے کریں گے, بچوں کی تعلیم ہے, سردیوں کا موسم ہے, کس طریقے سے کریں گے, گیس نہیں آ رہی, بجلی نہیں آ رہی, جو بجلی آتی ہے جس کا بل آتا ہے وہ اتنا زیادہ, تو آپ خود سوچیں نا کہ یہاں پہ لوگ کتنی سخت اذیت میں مبتلا ہوں گے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں. یہ مہینہ ہے دسمبر کا, اور دسمبر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے, اگر ہم ذرا جنگلی اور آبی حیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی, تو اس میں گرین سی ٹرٹلز ہوتے ہیں, اور ان کو گرین سی ٹرٹلز اس لیے کیونکہ دے آر ہاربیورس, ان کا جو فیٹ ہوتا ہے یہ بھی گرین ہوتے ہیں, اور گرین فیٹ ہوتا ہے بیکاز دے ایٹ, دیکھیں جس پلانٹ پہ ان کی ڈائٹ وغیرہ ہوتی ہے, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں جی. اور آج کل ہم ان کی بات کیوں کریں, آپ کہہ رہے جی مدیحہ اور ستی کیوں آج ان کے حوالے سے بات کریں, وہ اس وجہ سے کیونکہ اب ٹائم ایسا ہے کہ یہ رات کے وقت جو مادہ گرین سی ٹرٹلز ہیں یہ ساحل سمندر پر آتی ہیں, دے لے ایگز, اور ایک ستی آپ کو پتا ہے جو مادہ کچھوا ہے وہ ایک وقت میں 50 سے تقریباً 100 کے درمیان انڈے دیتی ہے. تو یہ ہم سینڈ فٹ وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہیں, لیکن ان کے اندر سروائیول کتنا ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر سوچیں کہ ایک مادہ 100 کے قریب انڈے دیتی ہے, تو اس کے اندر سے کتنے جو اس میں سے کچھوے ہیں جو بڑے ہو کے ایڈلٹ ایج تک پہنچتے ہیں, اگر ایسے تمام پہنچتے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ انڈینجرڈ اسپیشیز میں نہیں آتی, لیکن ظاہر ہے کہ مسئلے مسائل ہیں, نیسٹنگ کو خطرات ہیں, لوگوں سے خطرات ہیں, پھر اس کے بعد جو پانی میں جائیں تو وہاں پر طرح طرح کے پریڈیٹرز ہیں جن سے ان کو خطرات ہوتے ہیں. بالکل بڑے مسئلے مسائل ہیں. بالکل جی, اسی وجہ سے بات کریں گے. اشفاق علی میمن جو کہ انچارج مرکز برائے تحفظ سمندری کچھوے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم اشفاق صاحب, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہم نے کوشش تو کی, وعلیکم السلام, میری طرف سے تو ہم نے کوشش تو کی کہ ہم بتا سکیں کہ وائی دے آر کالڈ گرین سی ٹرٹلز, لیکن اسے بھی ستی بھی بات کر رہا تھا کہ ان کو نیسٹنگ کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, اور ساتھ میں دے آر انڈینجرڈ اسپیشیز. سو کیا کس طریقے سے یہ ڈینجر میں ہے جو ہماری اسپیشی, ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جی ہماری آبی حیات کون کون سے, ان کو مسئلے مسائل کون سے, بیکاز وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ وائلڈ لائف مچ.
ایکچولی ایز آئی ٹولڈ یو کہ جیسے تو پہلے تو کوئی ایسے انوائرمنٹ کے اوپر یا وائلڈ لائف کے اوپر کوئی پروگرام نہیں چلتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو، جیسے کہ دوسری فارن کنٹریز میں چلا جاتا ہے اور ان کا ایک انٹرنیشنل ڈے بھی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے 23 مئی ان کا انٹرنیشنل ڈے ہے اور وہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے 1990 سے۔ امریکہ کا ایک ریسکیو تھا سینٹر، انہوں نے یہ ڈے منانا شروع کیا تھا اور دیئر ایم واز ٹو ایجوکیٹ اینڈ اویئر دا پیپل، بیکاز یہ گرین ٹرٹلس برنگ کرتی ہیں بہت سارے لوگوں کو بلانے کے لیے، ایک ایڈونچرس مومنٹ ہوتا ہے۔ اٹ کال ٹو بی اے لیجنڈری ڈائناسور۔ ان کی اگر ہسٹری، ان کی فاسلس اگر دیکھے جائیں تو 200 ملین ایئرس پہلے سے لے کر اب تک دے آر سروائیونگ، اور پہلے اگر دیکھا جاتا تو پاپولیشن واز ناٹ ٹو مچ، اب اگر دیکھا جاتا ہے تو پاپولیشن صرف کراچی کی دیکھی جائے تو کتنی ہے، اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو پالیوٹ آور آل ریسورسز جو ہمارے ہیں، ہمارے وائلڈ لائف کے جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کے لیے، جیسے کہ ہاکس بے اور سینڈ اسپٹ اکارڈنگ ٹو دا سروے آف IUCN 2004 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈینجرڈ اسپیشی ہے، جبکہ ان کی تعداد 86,000 to 96 کے قریب ہے۔ ابھی جو کرنٹ سروے انہوں نے پبلش کیا ہے اوور آل ورلڈ میں، ابھی جو انہوں نے کرنٹ سروے شو کیا ہے، انہوں نے 2,03,000 اسپیشیز، 2,03,000 ان کی جو ہے نا پاپولیشن ورلڈ وائڈ اسٹل دے آر انڈینجرڈ، اور ان کا جو نیسٹنگ سیزن اسٹارٹ ہوتا ہے وہ سپٹمبر سے ٹل نومبر، دسمبر اینڈ جنوری تک وہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا IUCN کے سروے کے حساب سے 6,000 کے قریب گرین سی ٹرٹلس ہمیں وزٹ کرتے ہیں سینڈ اسپٹ اور ہاکس بے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 3-4 اسپیشیز آتی تھی، جن میں آلیو ریڈلی تھا، ہاکس بل تھا، لاجر ہیڈ تھا، لیدر ہاکس بل تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سی گرین ٹرٹل جو کہ ابھی ہمارے پاس صرف ایک ہی آ رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ صرف ہاکس بے اور سینڈ اسپٹ پہ ہی آتے ہیں یا اور بھی ہمارے جو جی رائٹلی وی آر ورکنگ آن، جو ایریا ہے ہمارے پاس وہ سینڈ اسپٹ اور ہاکس بے ہے، تو ہم اس کو لک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ فرینچ بیچ پہ بھی فاؤنڈ ہوتے ہیں، پیراڈائز پوائنٹ پہ بھی فاؤنڈ ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی ان کو جو مطلب ان کے بیلٹ ہیبیٹاٹ ایزی۔ ہاؤ ڈو پیپل ریسپونڈ ٹو دیم؟ کیا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور آپ لوگ اس کے لیے کیا کرنے ہیں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے؟ ایکچولی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کنزرویشن کا کام کر رہے ہیں، جیسے کہ گرین ٹرٹل باہر آتی ہے، وہ اپنی نیسٹنگ کے لیے جو ہے نا پٹ کھودتی ہے، اس میں انڈے دیتی ہے، ایک گرین ٹرٹل ایٹ اے ٹائم 90 to 110 انڈے دیتی ہے، لیکن ہم نے اس سیزن میں جو گرین ٹرٹلس کے کلچز، اگر اس کی سائز ویریشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اگر سائز اس کی کچھ زیادہ بڑی ہے تو وہ 157 انڈے بھی دیتی ہے، 131 انڈے بھی دیتی ہے، اور ہم جب وہ کلیکٹ کر کے اپنی ہیچنگ ایریاز میں لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سی گرین ٹرٹل نے 157 انڈے دیے یا 131 انڈے دیے۔ خطرے میں کیسے ہیں ان کو؟ سب سے کس سے زیادہ دیکھیں انڈینجرڈ یوں ہے، سب سے پہلے تو کنزرویشن کے لیے وہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ہے وہ اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے، 2 سے 4 لوگ ہیں۔ ناؤ والنٹرلی آئی ہائر فیو پیپل، تو 8 سے 10 لوگ ہیں۔ اب تک ہم نے 10,000 انڈے جو ہے نا وہ نیسٹنگ کے لیے لگائے ہیں۔ اچھا، 2,000۔ ان میں سے ریشو کتنا ہے کہ وہ ہیچ کر جائیں گے ان میں سے؟ اور دیکھیں ریشو جو ہے نا وہ 50-50 ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر جو ریئل نیسٹنگ گراؤنڈ ہے اگر ہم اس کو وہاں سے نہ نکالیں تو ریشو 100% ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو وہاں سے نکال کے اپنی ہیچری میں لگاتے ہیں، دیر از اے پاسبلٹی کہ 100 آؤٹ آف 100 نہ نکالیں تو یہ بھی چانسز ہیں کہ سارے ہی ضائع ہو جائیں۔ لیکن وہاں سے نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو نکال کے وہاں رکھتے ہیں اور نیسٹنگ ایریاز پہ اس کو ہیچنگ کے لیے رکھتے ہیں، اور سرٹن ٹائم یعنی کہ 45 to 60 days، اور جب میچور ہو کے نکلتے ہیں اور ان بچوں کو ہم نکال کے ریلیز کرتے ہیں، دے وڈ بی سیف۔ ورنہ وہ جیسے باہر نکلتے ہیں تو ادر پریڈیٹرز جیسے ہوتے ہیں، جیسے کتے ہو گئے، اوپر سے ایگلس ہو گئے، سیگل ہو گیا، یا اندر ڈفرینٹ جو اس کے کریبس ہو گئے، وہ جو ہاکس ہو گئے، تو وہ ان کو جو ہے نا خطرہ لاحق ہوتا ہے جب تک وہ سفر، بڑی مچھلیاں جو ہوتی ہیں جب تک ان کا شیل کمزور ہے۔ بالکل۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ فوڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں، سی گرین ٹرٹل فوڈ چین کو مینٹین کرتے ہیں، اس وجہ سے تو ان کو اندر تو خطرات ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انڈینجرڈ ان کو یوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر ہزاروں کی تعداد میں ہم ریلیز کر رہے ہیں تو ان میں سے چند ہی سروائیو کر کے میچور ہو کے پھر واپس آتے ہیں۔ بالکل آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ویسے، کیونکہ دس از دا ٹائم، ہمیں اپنے چاہیے کہ بچوں کو بھی لے کے جائیں اور بچوں کو دکھائیں اسپیسیفکلی، کیونکہ ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ہم دوسرے پیٹس کے والے سے تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں، بٹ آئی نو اے لاٹ آف پیپل جنہوں نے کچھوے کو بھی ایز اے پیٹ رکھا ہوا ہے، ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویری لولی کریچرز۔ بہت شکریہ جی، اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ادھر بھی میرے ساتھ اشفاق صاحب موجود تھے، اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ جی آپ 2 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।